دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یہ بڑی شاندار مثال ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کتنے اثرات ہوتے ہیں. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا قد چھوٹا تھا، تو وہ آئیں اور چلی گئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی تھی، زبان سے کچھ نہیں کہا، صحیح، ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تو نے غیبت کی ہے، اللہ، اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دے. اللہ، اندازہ کیجئے، یعنی اس کے اندر اس سے ایک نیگیٹو انرجی کریٹ ہوئی ہے، آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں، جی 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 جی، اور وہ اس قدر کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پازیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے. صحیح. اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب، اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتہ چلے کہ میں نے غیبت کی ہے، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا. بے شک بے شک. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں، جی ہاں جی ہاں جی، تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے دعا کی، لیکن اس کا اثر ہے یہ پازیٹیوٹی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. نیگیٹو شر ہے، پازیٹیو خیر ہے. صحیح. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگیٹیوٹی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا.